نماز عید کا صحیح طریقہ اور آسان طریقہ آج آپ حضرات کو سکھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ سکھایا جائے گا کہ جو زائد 6 تکبیریں کہنی ہوتی ہیں اس کی ترتیب کیا ہے اور کس طریقے سے وہ زائد 6 تکبیریں کہنی ہیں، کس تکبیروں پہ ہاتھ کو چھوڑنا ہے اور کس تکبیروں پہ ہاتھ باندھنا ہے۔ آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری معلومات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک نیت دل سے کی جاتی ہے، ایک نیت زبان سے کی جاتی ہے۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ کے دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو پکے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے تو یہ عمل مستحب ہے، اس پہ بھی میرا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم زبان سے کیسے کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ نے بھی امام صاحب کے پیچھے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر۔ ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اپنا باندھ لینا ہے اور ثنا پڑھنی ہے۔ امام صاحب بھی خاموشی سے ثنا پڑھیں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے پیچھے خاموشی سے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیسے پڑھنی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب جب غیرک کہنا ہے تو یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ اب امام صاحب جو ہم نے نیت کی تھی زائد 6 تکبیروں کے، ان میں پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ امام صاحب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اب 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ امام صاحب ہاتھوں کو بلند کریں گے، اٹھائیں گے اور پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو ایسے کھلا چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب امام صاحب خاموشی کے ساتھ تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اب آپ نے امام صاحب کے پیچھے کوئی قرات نہیں کرنی، بلکہ امام صاحب نے ہی وہ قرات کرنی ہے۔ اس کے بعد جب سورت ملا لیں گے اور قرات کر لیں گے، اب امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے بھی پیچھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، تسمیع تحمید پڑھنے کے بعد دونوں سجدے کرنے ہیں، وہاں پہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب امام صاحب کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھنے کے بعد کوئی سورت تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت تلاوت کریں گے۔ اب جب ان کی تلاوت، ان کی قرات مکمل ہوگی، وہ ایسے تلاوت کر رہے ہوں گے تو ان کی وہ قرات جب مکمل ہوگی، اب امام صاحب باقی کی 3 تکبیریں پڑھیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، کانوں تک لے کے جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑیں گے۔ آپ نے بھی پیچھے اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کے وقت پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر پھر اسی طرح کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، تو آپ نے بھی امام صاحب کے پیچھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ وہی تسبیحات، پھر تسمیع، تحمید اور دونوں سجدے، اور اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ المختصر اور آسان طریقہ یہ عرض کر دوں کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیریں 3 پڑھنی ہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیریں پڑھنی ہیں۔ تو یہ کلیہ، یہ طریقہ آپ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز نماز عید پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ نماز عید کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص فلسطین کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے۔
امید ہے کہ یہ ویڈیو یہ طریقہ آپ کو پسند آیا، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔